सामाईन बिल्ली को आपने देखा होगा कि कैसे चुपके से घर में दाखिल होती है और अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक ऐसे ही ये देवबंदी वहाबी हैं कि ये मैदान खाली है या नहीं इसका जायज़ा लेने के लिए पहल छोटी मोटी जहालतों का इर्तिकाब करते हैं, लेकिन जब अंदाज़ा हो जाता है और पुख्ता यकीन हो जाता है कि मैदान पूरी तरह खाली है और हम देवबंदियों वहाबियों पर किसी की नज़र नहीं है, तो फिर अपने असली रूप में ये लोग आ जाते हैं और फितना फसाद बर्पा करने लगते हैं। मसलन देवबंदी मज़हब का डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी पहले अपनी तकरीबन हर वीडियो में अपने आप को और अपने मौलवियों को अहले सुन्नत वल जमात के हकीकी मिसदाक और अहनाफ के सच्चे तर्जुमान कहा करते थे, लेकिन जब हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल से उसकी तरदीद चंद एक जवाबी वीडियो में की गई तो इसका असर साफ ये दिखाई दिया कि उसने अपने आप को और अपने मौलवियों को अहले सुन्नत वल जमात के हकीकी मिसदाक और अहनाफ के सच्चे तर्जुमान कहना तकरीबन बंद ही कर दिया था। मगर चूँकि इनके अंदर फसादी और फरेब खोरी का कीड़ा ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि किसी कोने में जाकर दुबक बैठा था, इसलिए देवबंदियों के इस डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी के अंदर का वो कीड़ा फिर कुछ दिनों के बाद जागा और इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके इफाक़े के लिए इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने सबसे पहले चोर दरवाज़े खोलने की कोशिश की और अपने यूट्यूब चैनल पर ये पोस्ट डालकर हालात का जायज़ा लेने चला ताकि आइंदा करना क्या है इसका सही अंदाज़ा हो सके। और आज की इस वीडियो में इसी पोस्ट के ताल्लुक़ से आपसे गुफ्तगू करने वाला हूं और इस पोस्ट में जो कुछ भी लिखा है उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने वाला हूं। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस पोस्ट के ज़रिए इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने कैसे चोर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन, मौजू पर गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक अहम बात आज आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि यूट्यूब पर एक अरसे से बदमज़हबों का हर तरीक़े से ताक़ुब करने वाली शख्सियत मोहतरम नूर हसन बरकाती साहब को तो आप जानते ही होंगे, मगर सिर्फ इतना कि वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मगर आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि यूट्यूब के अलावा भी उनका अपना कारोबार है, जड़ी बूटियों से तेल, दवा, चूरन वगैरह से तैयार शुदा प्रोडक्ट का। और उन्होंने अभी चंद रोज़ कबल मुझे तोहफ़तन चंद दवाएँ और तेल वगैरह भिजवाए हैं, और वो क्या क्या हैं आइए देखते हैं। ये आपको मैं दिखा दूँ क्या क्या उन्होंने मेरे लिए तोहफ़तन भेजा है। ये देखिए, दिमागी है, दिमागी चटनी। इसे मैं कई दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ, इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। और उसके बाद ये देखें, ये है रोशनी शिफा हर्बल चूरन है। ये भी नूर हसन बरकाती रज़वी साहब ने मेरे लिए भेजा है। ये गैस, बदहज़मी, पेट में जलन वगैरह के लिए है, बहुत ही कारगर दवा है जैसा कि उन्होंने भी बताया और इस्तेमाल करने वाले लोग भी अच्छे से जानते हैं। ये देख लें, ये पेट के गैस वगैरह के लिए है। उसके बाद ये है रोशनी शिफा हर्बल दर्दनाशक तेल, सभी किस्म के दर्दों के लिए फ़ायदेमंद। इसमें देखें तस्वीरें भी बनी हुई है, जोड़ों के दर्द के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसमें ये दवा कारगर है। और ये 3 हुई, और चौथी चीज़ है ये देख लें, ये सर दर्द, चक्कर आना, नींद ना आना वगैरह, इन सब परेशानियों के इलाज के लिए ये तेल है। माशाल्लाह इन्होंने ये भी भेजा है। ये 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं चीज़ ये भी तेल ही है। अगर आपके यहाँ किसी के सर के बाल झड़ रहे हों, गिर रहे हों, जड़ों से बाल को मजबूत करने के लिए, या फिर सर में गंजापन आ गया है तो बाल निकालने के लिए भी, जैसा कि उन्होंने भी बताया है, ये काफ़ी कारगर है। और अभी तक मैंने इसे इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में होगा तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखें, ये है, सर के बाल झड़ने या झड़ चुके हों तो उसमें काफ़ी मुफीद ये तेल है। जड़ों से जड़ें मजबूत करें, बालों का झड़ना रोके, सफ़ेद होने से बचाए, पतले बालों को जाड़ा करे, अच्छी नींद लाए, इसके लिए भी है। और उसके बाद ये है, दांत में अगर गंदगी हो गई है तो उसकी सफाई के लिए बेहतरीन है। तो ये कुल 6 चीज़ें उन्होंने मेरे लिए भेजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहतरम नूर हसन साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके कारोबार में तरक्की अता फ़रमाए। ये उनका अपना कारोबार है
اور آپ میں سے جو بھی علماء اہل سنت یا سنی حضرات ان کے اس کاروبار میں شامل ہونا چاہیں اور گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہیں تو آپ ان سے براہ راست ان کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ان کا نمبر، دیکھ لیں، یہ ان کا نمبر ہے، یہ ان کا اپنا کاروبار ہے۔ آپ حضرات ان سے ضرور رابطہ کریں، اور یہ چیزیں اگر آپ منگوانا چاہیں تو اسی نمبر پہ ان سے رابطہ کر کے آپ تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور حسن برکاتی صاحب کے کاروبار میں دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو سامعین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ امتیاز پناہوی دیوبندی نے اپنے یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے یہ پوسٹ ڈال کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی تاکہ آئندہ اسے کرنا کیا ہے اس کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اس پوسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے علماء حق دیوبند۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، علماء دیوبند سے اب علماء حق دیوبند ہو گیا۔ یہ ایسی ہی چال بازی کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کی بڑی مضبوط کتاب المحنت کی اشاعت بھی اسی طرح ہوئی۔ پہلے اس کا نام عقائد علماء دیوبند رکھا گیا، پھر چپکے سے ان مکاروں نے علماء دیوبند کے بیچ میں لفظ اہل سنت گھسیڑ دیا، اور اب اس کتاب کا اپ ڈیٹڈ نام کیا ہو گیا؟ عقائد علماء اہل سنت دیوبند۔ ٹھیک ایسے ہی سامعین و ناظرین، دیوبندی اپنے مولویوں کو اب تک علماء دیوبند کہتے اور لکھتے تھے، مگر اب چپکے سے علماء دیوبند کے بیچ میں لفظ حق گھسیڑ کر علماء دیوبند سے علماء حق دیوبند کر دیا۔ کس نے؟ اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی دیوبندی نے۔ اسی طرح سے ان کی کتابیں بھی آپ دیکھیں گے تو اب اسی طرح کے جملے آپ کو ملیں گے۔ اور پھر آگے لکھا امتیاز پناہوی دیوبندی نے کہ اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان ہیں۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، میں پہلے بھی متعدد ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اور بعض میں دلیل بھی پیش کر چکا ہوں کہ دیوبندی ہرگز نہ سنی ہیں، نہ اہل سنت کے ترجمان، اور نہ ہی یہ حنفی ہیں، نہ احناف کے سچا جھوٹا کسی طرح کا ترجمان، بلکہ یہ لوگ سخت وہابی ہیں۔ پھر سامعین، اس امتیاز پناہوی دیوبندی نے ایک دن یا 2 دن کے بعد ہندی اور اردو میں یہ 2 پوسٹ اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کیا۔ دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ اصلی سنی کون؟ جن کو آپ دیوبندی کہتے ہیں وہی اصلی سنی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیوبندی تو بنا ہی ہے اہل سنت سے کٹ کر الگ ہو کر، اور رشید و قاسم نے اس دین دیوبندیت کو مل کر قائم کیا تھا، جیسا کہ اس کتاب میں آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں رشید و قاسم جن کو اپنا پیر و مرشد بتاتے ہیں وہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جنہیں دیوبندی لوگ اپنا اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں۔ ان کے معمولات سے یہ لوگ عمر بھر اختلاف کرتے رہے، کیونکہ دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت اور رشید و قاسم کے پیر و مرشد اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد حاجی صاحب جو ہیں وہ سنی تھے، اور اپنے معمولات پر اور اپنے مریدوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جب رشید و قاسم کے اس پیر و مرشد نے فیصلہ ہفت مسئلہ نامی کتاب لکھی تو اسے رشید گنگوہی نے جلوا دیا، اور پیر کے بارے میں رشید احمد گنگوہی کہتا تھا کہ ہم تصوف میں حضرت حاجی صاحب کے مقلد ہیں، نہ کہ تحقیقات فقیہہ میں۔ جیسا کہ سامعین و ناظرین، آپ اس کتاب تذکرہ شیخ الہند کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہوا یہ ساری باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں سامعین، بلکہ رشید احمد گنگوہی تو اپنے آپ کو، اپنے پیر و مرشد کو جو کہ سنی تھے، ان کو اپنے سے بھی کمتر سمجھتے تھے۔ بطور ثبوت دیکھیے ملفوظات حکیم الامت جلد 17 کے صفحہ نمبر 207 پر اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت مولانا گنگوہی کی بابت لوگ کہتے تھے کہ پیر کے خلاف کرتے ہیں، ان کے معتقد نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے، ان کے زمانے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ رشید احمد گنگوہی اپنے پیر کے خلاف کرتے ہیں، ان کے معتقد نہیں ہیں۔ تو دیکھیے آگے کیا لکھا ہے۔ آگے کہا اشرف علی تھانوی نے کہ مولانا نے فرمایا کہ دیوانے ہوئے ہیں، ہم نے جس مقصود کے لیے حضرت حاجی صاحب کا دامن پکڑا ہے اس کی تو ان لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگی۔ حضرت جس فن کے امام ہیں اس میں ہم ان کے مقلد ہیں، باقی ان فروعیات میں ہم امام ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کو چاہیے کہ ہم سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا کریں۔ سامعین، اگر آپ غور کریں گے تو رشید احمد گنگوہی کی بات سے معلوم یہ ہوتا ہے، واضح یہ ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت رشید و قاسم کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو فقہ کا بلکہ دین کا صحیح علم تھا ہی نہیں۔ جو کچھ تھا تو بس تصوف میں ان کے پاس علم تھا، اور تصوف میں رشید احمد گنگوہی کو کچھ نہیں آتا تھا، اس لیے تصوف میں تو وہ اپنے پیر کو اپنا امام ماننے کا اقرار کیا، مگر باقی اور معاملات میں اپنے پیر کے بھی امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پیر و مرشد سنی تھے اور یہ دین دیوبندیت کے بانی۔ سنیت اور دیوبندیت چونکہ ایک دوسرے سے الگ اور متضاد ہیں، اس لیے رشید احمد گنگوہی نے اپنے سنی پیر و مرشد کی لکھی ہوئی کتاب تک کو جلوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب سے سنیت کی تائید اور دیوبندیت کی تغلیط ہوتی ہے۔
بہرحال سامعین، بتانا یہ مقصود ہے کہ دیوبندی وہابی سنی ہرگز نہیں بلکہ بدعتی ہیں۔ بطور ثبوت دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود کا یہ بیان آپ سن سکتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین و ناظرین، اور بھی دیوبندیوں کی کئی ساری ڈرامے بازیاں ہیں جنہیں ہم کسی اور ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس مجھے یہ بتانا تھا کہ دیوبندی وہابی تو ہیں مگر سنی ہرگز نہیں ہیں، بدعتی تو ہیں مگر سنی ہرگز نہیں ہیں، قبر پرست تو ہیں مگر سنی ہرگز نہیں ہیں، اور یہ سب میں نے ان کے گھر کی کتاب اور ان کے مفتی طارق مسعود کی زبانی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ لہٰذا جب بھی دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہیں کبھی بھی کسی بھی موقع سے، تو ان کو آپ یہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں، اور اس میں جو حوالے پیش کیے گئے ہیں اسے اگر آپ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ان حوالوں کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ میں وہاں ان حوالوں کو ڈال دوں گا، وہاں سے آپ محفوظ کر کے اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں، اور جب بھی کوئی دیوبندی اپنے سنی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ اس ویڈیو کو اور ان حوالوں کو دکھا کر کے ان کا منہ کالا کر سکتے ہیں اور ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔